الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابی حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، یا ابا المنذر ای آیت فی کتاب اللہ اعظم، اے ابو المنذر، یہ حضرت ابی کی کنیت تھی، ان کے بیٹے کا نام منذر، تو آپ نے اس صحابی کو ان کی کنیت سے مخاطب کیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ صحابی قرآن کریم کی قراءت کے صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم تھے. تو آپ نے کہا کہ اے ابو المنذر، قرآن کریم کی کون سی آیت کریمہ سب سے عظیم الشان ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول اس کا زیادہ علم رکھتے ہیں. صحابی کا اللہ کے ساتھ، صحابی کا اللہ کے رسول کے ساتھ ادب دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم، کہا کہ اللہ اور اس کے رسول اس کا زیادہ علم رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی سوال کیا
کہ قرآن کریم کی کون سی آیت کریمہ سب سے عظیم الشان ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے پھر یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول اس کا زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہ بات پوچھی تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خوش ہو گئے۔ آپ نے حضرت ابی کو شاباشی دی اور کہا کہ یہ علم تمہیں مبارک ہو، یہ علم تمہیں مبارک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف اس کی موت ہے، فاصلہ صرف اس کی موت ہے۔ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ، جنت میں اس کو جانے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے سوائے اس کی موت کے۔ علامہ ابن القیم نے اپنے استاد امام ابن تیمیہ کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نمازوں کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہوں، پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ فضیلت دیکھیے اس آیت کریمہ کی، اس آیت کریمہ کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں توحید کی تینوں قسموں کا بیان ہے۔ توحید الوہیت یا جسے توحید عبادت کہا جاتا ہے، عبادت کی ساری قسموں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینا، یہ ہے توحید عبادت۔ اسی طرح توحید ربوبیت، اس بات پر ایمان اور اس بات کا عقیدہ کہ اس کائنات کا خالق، اس کا مالک، اس کے نظام کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کائنات کے نظام کی تدبیر میں، کائنات کے نظام کے چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ اور توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اللہ کے جو پاکیزہ نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پاکیزہ اوصاف قرآن کریم میں بیان کیے گئے، صحیح احادیث میں بیان کیے گئے، ان ناموں پر، ان صفات پر ایمان رکھنا، ان کا انکار نہ کرنا، اللہ کے نام یا اللہ کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ نہ دینا، تمثیل سے بچنا، تکییف سے بچنا، یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ تو توحید کی تینوں قسموں کا اس آیت کریمہ میں بیان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 ناموں کو ذکر کیا گیا۔ اللہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے اسم اعظم کا بیان ہے۔ حضرت
اسما بنت یزید بن سکن کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا بیان ان آیات میں ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی پڑھی اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کا یہ حصہ آپ نے پڑھا، اور سورہ آل عمران کی آیت کریمہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند امام احمد، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی میں، کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں دعا کی، اور اس دعا میں اس نے اسم اعظم کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم یعنی الحی اور القیوم جب ان کے وسیلہ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ اس دعا کو سنتا ہے، اور جب ان کے وسیلہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ مانگنے والے کی مراد کو پوری کرتا ہے۔ اسی آیت کریمہ کی فضیلت میں دو اور واقعہ صحیح حدیثوں کی کتابوں میں ملتا ہے۔ پہلا واقعہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اناج کی شکل میں جو زکوٰۃ آئی مجھ کو اس اناج کی نگرانی پر مقرر کر دیا۔ رات ہوئی، میں اس کی نگرانی کر رہا تھا، ایک شخص آیا اور اناج سمیٹنے لگا اپنے کپڑے میں۔ میں نے اس کو روکا، میں نے کہا کہ میں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے اپنی پریشانی بیان کی، کہا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، میرے بچے ہیں، مجھے بہت ضرورت ہے، مجھ کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آیا، چھوڑ دیا۔ صبح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ پہنچے تو اللہ کے رسول نے پوچھا، یا ابا ہریرہ ما فعل الاسیر البارحہ، کہا کہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اللہ کی جانب سے خبر دے دی گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوری بات بتلائی کہ وہ آیا، اس طرح سے اناج لینے لگا، میں نے اس کو روکا، اس نے اپنی پریشانی بتلائی، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، دوبارہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوبارہ پھر آئے گا تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو یقیناً وہ آئے گا۔ اس کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پھر اس کو ٹوکا۔ جب وہ اناج لینے لگا حضرت ابو ہریرہ نے پھر اس کو ٹوکا اور کہا کہ تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے پھر وہی اپنی پریشانی بتلائی، اپنے بچوں کا ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح حضرت ابو ہریرہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ نے بتلایا کہ ہاں رات وہ آیا تھا، اپنی تکلیف کو، اپنی پریشانی کو بتلا رہا تھا، اپنے بچوں کی پریشانی کا ذکر کر رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، پھر لوٹ کر آئے گا۔ تیسری رات پھر وہ آیا اور اناج لینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو ٹوکا اور یہ کہا کہ میں تم کو اللہ کے رسول کے پاس لے چلوں گا، تم کہتے ہو کہ نہیں آؤں گا، لوٹ کر پھر آتے ہو۔ اس نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا علم نہ دے دوں جو علم تمہیں فائدہ پہنچائے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ کیوں نہیں؟ کہا کہ رات جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ، رات جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو۔ اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی جانب سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، صبح تک شیطان تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ گئے۔ اللہ کے رسول نے پھر رات کا واقعہ ان سے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ نے بتلایا تو اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں کوئی ایسا علم نہ دے دوں، نہ بتلا دوں جو تمہارے لیے مفید ہو۔ اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ جب رات سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی جانب سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح ہونے تک شیطان تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کا وہو کذوب، اگرچہ وہ جھوٹا ہے، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے تم سے یہ بات صحیح کہی۔ پھر آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا جانتے ہو کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ آیت الکرسی کے پڑھنے کی برکت دیکھیے، پڑھنے والا جب رات کو یہ پڑھ کر سوتا ہے تو اس کی حفاظت کا انتظام شیطان کے شر سے، اس کی حفاظت کا انتظام رحمان کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس کھجور کا ایک ڈھیر تھا، میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ ڈھیر دن بدن کم ہو رہا ہے، کوئی اس میں سے کھجور لے کر جا رہا ہے۔ کہا کہ ایک رات میں نے پہرا دیا دیکھنے کے لیے کہ کون کھجور لے جا رہا ہے، تو رات ایک چوپایا نوخیز جوان کی طرح سے آیا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابی بن کعب نے اس سے پوچھا
کہ انسان ہو یا جن ہو؟ اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اپنا ہاتھ دکھلاؤ۔ کہتے ہیں کہ اس نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا، اور اس پر رواں بھی کتے کے رواں کی طرح تھا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا سارے جن ایسے ہی ہیں؟ اس نے کہا کہ جنوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، اور جن اس بات کو جانتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ رات کو آ کر میرا کھجور کیوں لے جاتے ہو؟ اس نے جواب دیا، کہا کہ میں نے یہ سنا کہ آپ صدقات و خیرات کرنا پسند کرتے ہیں، اس لیے میں آتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے اس سے پوچھا کہ تمہارے شر سے بچنے کے لیے یا تم لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے کون سی ترکیب ہے؟ ہم تم لوگوں کے شر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ آیت الکرسی کے ذریعے سے۔ اس نے کہا کہ آیت الکرسی کے ذریعے سے جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، شام ہونے تک اللہ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو شام کو آیت الکرسی پڑھتا ہے، صبح ہونے تک اللہ شیطان کے شر سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقۃ الخبیث، اس خبیث نے، اس جن نے تم سے جو بات کہی وہ بات بالکل سچی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جس کو آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے، اندازہ لگائیں کہ یہ آیت کریمہ کتنے خیر و برکت والی آیت کریمہ ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کریم کی سب سے عظیم الشان آیت کریمہ قرار دیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ آیت کریمہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے لفظ جلالہ کے ذریعے سے کیا۔ اللہ کو لفظ جلالہ کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم علم ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی اللہ کے لفظ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ اسم علم ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ یہی توحید الوہیت ہے، یہی توحید عبادت ہے۔ دنیا میں کتنے چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ ہر چیز کی عبادت باطل ہے، ہر چیز کی عبادت جھوٹی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، قربانی، خوف، رجا، نذر، اور بھی عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، کسی اور کے لیے عبادت کی کوئی بھی صورت اور عبادت کی کوئی بھی قسم انجام دینا یہ شرک ہے، توحید کے منافی ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے، الحی القیوم، جو حی ہے،
حیات کی صفت سے، زندگی کی صفت سے متصف ہے، لیکن اللہ کی حیات مخلوق کی حیات کی طرح سے نہیں ہے۔ مخلوق عدم سے اس کو اللہ تبارک و تعالی وجود میں لاتا ہے، اور اس وجود کے بعد پھر وہ فنا ہوتا ہے، پھر اسے موت آتی ہے۔ کل من علیہا فان، اس روئے زمین کی ہر مخلوق فنا ہونے والی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات ابدی زندگی ہے، ازلی زندگی ہے، سرمدی زندگی ہے۔ نہ تو عدم اس پر سابق ہے، اور نہ ہی فنا، ہلاک اور موت اس کے بعد آنے والی ہے۔ وہ اول ہے اور وہ آخر ہے۔ القیوم، جو بنفس نفیس قائم ہے، اس کے اپنے قیام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ اپنے قیام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، اور تمام مخلوقات اللہ کی محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ سے، اس کی مشیت سے وہ قائم ہیں۔ ان کا نظام اللہ چلاتا ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اس کی تدبیر چلتی ہے۔ القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگھنا یا نیند یہ اللہ کے شایان شان نہیں۔ وہ اللہ جو ہر پل اپنے مخلوق کے امور کی تدبیر کرتا ہو، کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو تندرستی دیتا ہے، کسی کو مالدار بناتا ہے، جو ہر پل اپنے مخلوق کے امور کی تدبیر کرتا ہو، اونگھنا یا نیند اس اللہ کے شایان شان کیسے ہو سکتی ہے؟ ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نیند سے منزہ ہے، نیند سے پاک ہے، اور سونا، اونگھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان بھی نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت ہیں۔ اللہ کا ہی حکم چلتا ہے، اللہ کی ہی مرضی چلتی ہے۔ مخلوقات، قرآن کریم کی کتنی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماتحت ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز پر، ہر مخلوق پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ آسمان کی مخلوقات ہوں، زمین کی مخلوقات ہوں، سورج ہو، چاند ہو، انسان ہو، حیوان ہو، شجر ہو، حجر ہو، خشکی ہو، بر ہو، بحر ہو، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی نظام چلتا ہے، اسی کی تدبیر چلتی ہے، اسی کا اختیار اور اسی کی قدرت اور اسی کے فیصلے سب میں نافذ ہوتے ہیں۔ لو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ؟ من ذا الذی، کون ہے وہ؟ یشفع عندہ الا باذنہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی کی شفاعت کرے، اللہ کے نزدیک کسی کی شفاعت کرے، الا باذنہ، ہاں مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، حضرت آدم کے پاس آئیں گے، معذرت کر دیں گے، حضرت نوح کے پاس آئیں گے، معذرت کر دیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، معذرت کر دیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، معذرت کر دیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، معذرت کر دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ ہی شفاعت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر پڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، محمد سر اٹھاؤ، مانگو دوں گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کروں گا۔
اللہ اجازت دے گا، اللہ اجازت دے گا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ آسمان و زمین کے کتنے فرشتے ایسے ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی۔ فرشتوں کی شفاعت کام نہیں آئے گی، انبیاء کی شفاعت کام نہیں آئے گی، اولیاء کی شفاعت کام نہیں آئے گی، صالحین کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ ہاں کام کب آئے گی؟ جب اللہ کی اجازت حاصل ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ مخلوقات کے سارے اعمال کا علم اللہ کو ہے، مخلوقات کے سارے اعمال کا علم اللہ کو ہے، ان کے ماضی کا علم، ان کے حاضر کا علم، ان کے مستقبل کا علم، ان کی راتوں کا علم، ان کے دنوں کا علم، ان کی جلوت کا علم، ان کی خلوت کا علم۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اور لوگوں کا حال کیا ہے؟ اللہ کے علم کا ان کو ادراک نہیں ہے، اللہ کے علم کو وہ نہیں جان سکتے، انبیاء بھی نہیں جانتے، انبیاء بھی نہیں جانتے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول، الا من ارتضی من الرسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں اگر پیغمبروں میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کا علم دینا چاہے تو دیتا ہے۔ اسی بات کو اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ کسی کو دینا چاہے، اللہ کسی کو بتلانا چاہے، اللہ کسی کو مطلع کر دے تو اتنا علم اللہ کے دینے پر، اللہ کے بتلانے پر اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین کی وسعتوں کو محیط ہے، آسمان و زمین کی وسعتوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں کرسی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بابرکت قدم رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں موقع نہیں کہ تفصیل میں جایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت صفات کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جن صفات کا ذکر کیا گیا ان صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح سے نہیں ہیں، اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح سے نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے صفات کی کیفیت کو نہیں جانتے، اس کی شکل و صورت کو نہیں جانتے۔ تو آیت کریمہ میں جس کرسی کا ذکر ہے، مفسرین کہتے ہیں کرسی سے مراد اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور وہ جگہ اتنی بڑی ہے، وہ جگہ اتنی عظیم الشان ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک چھلا اگر کسی بڑے میدان میں پھینک دیا جائے، تو آسمان و زمین کی حیثیت اس چھلے کی ہے جو کسی بڑے میدان میں پھینک دیا جائے۔ بڑے میدان میں چھلے کی کیا حیثیت ہے، اسی طرح کرسی کے مقابلے میں آسمان و زمین کی حیثیت ہے۔ کرسی کے مقابلے میں آسمان و زمین اتنی چھوٹی مخلوق ہے جتنا چھوٹا چھلا اس بڑے صحرا میں ہے۔ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی عظمت کا،
وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ اللہ فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کی حفاظت، اس کے نظام کو چلانا، اس کے نظام کی تدبیر کرنا، یہ اللہ کو عاجز نہیں کرتا، اللہ کو تھکاتا نہیں ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ اللہ جس کے لیے علو مطلق ہے، ذات کے اعتبار سے بلند ہے، مرتبہ و مقام کے اعتبار سے بلند ہے، اسماء و صفات کے اعتبار سے بلند ہے، مخلوق پر غلبہ، اختیار اور قدرت کے اعتبار سے بلند ہے، العظیم، اور جس اللہ پر عظمتوں کا خاتمہ ہے، الیہ المنتہی العظمہ، اسی پر عظمت کی انتہا ہے، سب سے عظیم الشان۔ تو یہ اس آیت کریمہ کی مختصر سی تشریح ہے۔ ہم اندازہ لگائیں کہ یہ آیت کریمہ اسلامی عقیدہ کے اعتبار سے کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنی بڑی بڑی باتیں، کتنی اہم باتیں اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک مسلمان کو ان باتوں کو جاننا، ان باتوں پر ایمان رکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرنا، اور پھر بندگی کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم اس آیت کریمہ کو، اس کے معنی کو محسوس کرتے ہوئے پڑھیں گے، تب اس آیت کریمہ کے جو فضائل ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، انشاءاللہ ہمیں وہ حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کتاب کا علم عطا کرے اور اس علم کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واعظم واکبر۔